بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 165 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے اجمال میں شک کے مقامات کے تیسرے حصے کو۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے پاس اجمال کا دوسرا مقام یہ آتا ہے کہ لائے نفی جس اسم پہ داخل ہو، جس جملے پہ داخل ہو، اس جملے کے متعلق ہمیں شک واقع ہوتا ہے کہ آیا یہ معنی مبین بیان کر رہا ہے یا پھر یہ معنی مجمل کو بیان کر رہا ہے۔ کلی طور پر ہم نے 3 طرح کے نظریات بیان کیے، اور ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس مسئلے میں 3 طرح کے نظریات آتے ہیں۔ قول اول کے قائلین نے یہ کہا تھا کہ لائے نفی جنس جس جملے پر داخل ہو جائے وہ جملہ اصل کیا ہو جاتا ہے؟ مجمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کیوں کہ لائے نفی جنس کو نفی حقیقت اور نفی ماہیت کے لیے لایا جاتا ہے، اور چونکہ جملوں میں نفی ماہیت ممکن نہیں ہوتی، لہٰذا ہمیں یہاں پہ کوئی وصف مقدر کرنا پڑے گا، اور اس وصف کے مقدر کرنے میں چونکہ ہمارے پاس قرینہ موجود نہیں کہ اتنے سارے مجازات میں سے ہم کس کو مقدر کریں، نتیجتاً کیا ہو جائے گا؟ ہمارا کلام مجمل ہو جائے گا، اور فرماتے ہیں اس صورت میں پھر ہم اس کے اجمال کے قائل ہو جائیں گے۔ لیکن مقابلے میں دوسرا قول ہے وہ تفصیل کے قائل، فرماتے ہیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ مطلقاً ایسا نہیں، بلکہ بعض مقامات میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن بعض مقامات میں آپ کی تائید نہیں کریں گے۔ انہوں نے تفصیل بیان کی الفاظ غیر شرعی میں اور الفاظ شرعی میں۔ فرماتے ہیں اگر الفاظ غیر شرعی کا تعلق ہے تو اس میں آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے الفاظ شرعی کا، اس میں فرماتے ہیں 2 صورتیں ہیں۔ اگر تو ہم عام کے قائل فرماتے ہیں اس صورت میں آپ کا اشکال درست ہے، آپ کا کہنا درست ہے کہ وہاں پہ حقیقت کی نفی ناممکن ہے، لہٰذا وصف معین کرنا پڑے گا۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے قائل صحیح کا، فرماتے ہیں اس صورت میں خود ماہیت کی نفی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا ہم وہاں پر کسی بھی قسم کا وصف یا مقدر نہیں کریں گے۔ آج تیسرا نظریہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو کہ مصنف نے جس نظریے کو اختیار فرماتا ہے، البتہ جو روش استدلال مصنف کی وہ تھوڑی سی مختلف ہے۔ فرماتے ہیں جو مرکبات ہیں جن کے اوپر لائے نفی جنس داخل ہوتی ہے، فرماتے ہیں اصلاً ان میں اجمال نہیں پایا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لائے نفی جنس چاہے ماہیت و حقیقت کی نفی کے لیے ہو یا یہ صفت کی نفی کے لیے ہو، ہر صورت میں اس کے لیے ایک اسم اور ایک خبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اکثر طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی خبر جو ہے وہ محذوف ہوتی ہے، یعنی کلام کے اندر بیان نہیں ہوئی ہوتی۔ مثال کے طور پہ جیسے لا غیبۃ لفاسقین، اب لا غیبۃ، غیبت اس کا اسم ہے، البتہ فرماتے ہیں لفاسقین جو ہے اس کی خبر شمار نہیں ہوتا، بلکہ اس کی خبر جو ہے اکثر محذوف ہوتی ہے۔ اگرچہ بعض افراد لفاسقین کو لا کے نکاح قرار دیتے ہیں، خبر قرار دیتے ہیں، لیکن مصنف کے نزدیک یہ لفاسقین جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ظرف بنے گا جو کہ متعلق ہوگا، اور خود جس کی خبر ہوگی وہ یہاں پہ معذوف ہوگی، کلام کے اندر بیان نہیں ہوگی، اس کو ہم یہاں پہ فرض کریں گے، اور وہ کیا فرض کریں گے اس کو انشاءاللہ پھر آگے بیان کریں گے۔ فرماتے اقول، میرے نزدیک جو میرا نظریہ میں کیا کہتا ہوں، وصحیح ہو فی توجیہ الباس سے، فرماتے اس بات کی اس انداز میں توجیہ کی جائے گی کہ ان یقال، کہ یہاں پہ میں اس بات کو بیان کروں، انا لا فی هذه المرکبات لنفی الجنس، فرماتے کہ ان مرکبات میں جو لا استعمال ہو رہی ہے جو نفی جنس کے لیے ہے، فہیا تحتاج الی اسم و خبر علی حسب ما تقتضیہ القواعد النحویہ، قواعد نحویہ کے اعتبار سے لا نفی جنس جو ہے وہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتی ہے، اور اس کے لیے ضرورت ہے ایک اسم کی اور ایک خبر، ایک اسم اور ایک خبر کے بغیر جو اصلاً لا نفی جنس کسی اور چیز پر داخل ہوتی نہیں، ایک جملہ اسمیہ اس کے لیے ہونا بہرحال ضروری ہے۔ البتہ ولکن الخبر محذوف حتی فی مثل لا غیبۃ لفاسق، لیکن فرماتے ہیں کہ اس کی خبر جو ہے محذوف شمار ہوتی ہے اکثر مقامات میں، حتیٰ کہ جو مثال ہم نے گزشتہ پیش کی لا غیبۃ لفاسقین، فرماتے ہیں اس صورت میں بھی ہمارے پاس جو خبر ہے وہ خبر کلام کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ محذوف ہے، غیبت لا کا اسم ہو جائے گا، لفاسقین جو ہے وہ متعلق قرار پا جائے گا، اور جو خبر ہے وہ یہاں پر محذوف شمار ہوگی۔ فإن الفاسقہ، فرماتے ہیں فاسق کو خبر قرار کیوں نہیں دے رہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ فإن الفاسقہ ظرف مستقر، ظرف مستقر ہے، اور متعلق بالخبر المحذوف، اور جو متعلق ہو رہا ہے خبر محذوف کے۔ فرماتے ہیں وہذا الخبر المحذوف، خبر محذوف کیا ہے؟ فرماتے ہیں لا بد لہ من قرینۃ، اس کے لیے یہاں پہ ہمیں کسی قسم کا قرینہ معین کرنا پڑے گا۔ اب قرینے میں فرق نہیں ہے، سواء کان کلمۃ موجود، چاہے کلمہ موجود ہو، او صحیح کلمہ صحیح ہو، او مفید کلمہ مفید ہو، کلمہ کامل ہو، کلمہ نافع ہو، نحویہ یا ان سے ملتے جلتے جو الفاظ ہیں جو کہ یہاں پہ قرینہ اسی کلام کے اعتبار سے بنے گے۔ فرماتے ہیں اس طرح کے کلمات میں سے کسی ایک کو یہاں پہ فرض کرنا ضروری ہے۔ وَلَيْسَ هُوَ مَجَازًا فِي وَاحِدٍ مِّنْ هَٰذِهِ الْأُمُورِ الَّتِي يَصِحُّ تَقْدِيرُهَا، مطلب جن مقامات کے اوپر ان جملوں کو رکھنا صحیح ہے ان میں سے کسی ایک کی مجازت کے یہاں پہ ہم قائل نہیں ہوئے، جس طرح قول اول والوں نے کہا تھا کہ چونکہ معنی حقیقی جو ہے ماہیت کی نفی کرنا اور حقیقت کی نفی کرنا، یہ معنی چونکہ یہاں پہ مراد نہیں لیا جا سکتا، لہٰذا ہم کلمہ موجود وغیرہ صحیح وغیرہ مفید کامل وغیرہ کو یہاں پہ کیا کریں گے؟ فرض کریں گے، ایک صفت کو فرض کریں گے، اور اس کی ہم نفی کر کے کہیں گے کہ یہاں پہ جو حقیقی نفی ہو رہی صفت کی ہو رہی ہے، جو ماہیت کی نفی ہو رہی ہے مجازی۔ فرماتے ہیں نہ، یہاں پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ
خود جو یہاں پہ نفی ہو رہی ہے وہ انہی صفات کی ہو رہی ہوتی ہے بطور حقیقی کے، نہ کہ بطور مجازی کے۔ اسی طرح فرماتے ہیں والقصد، یہاں مقصود متکلم کیا ہوتا ہے، ارادہ کس بات کا ہوتا ہے کہ انہو سواء، کہ یہ والے جو کلمات استعمال ہو رہے ہیں جو ہم نے استعمال کیا کہ صحیح ہونا یا موجود ہونا یا کائن ہونا یا اسی طرح نافع ہونا یا فائدۃ وغیرہ، فرماتے ہیں اس طرح کے جو کلمات ہیں ان کا قصد کرنا، ان کا ارادہ کرنا برابر ہیں کس اعتبار سے کہ کان المراد نفی الحقیقہ او نفی الصحہ، چاہے آپ حقیقت کی نفی کریں یا آپ صحت کی نفی کریں، کیا مطلب چاہے آپ حقیقت و ماہیت کی نفی مراد لیں یا آپ وصف کی نفی مراد لیں، دونوں صورتوں میں یعنی اگر تو آپ نفی حقیقت کے قائل، جس طرح قول تفسیر والوں نے کہا تھا کہ اگر الفاظ شرعی اور ہم صحیح کے قائل ہو جائیں تو وہاں پہ حقیقت کی ہی نفی ہوں گی، فرماتے ہیں چاہے حقیقت کی نفی ہو یا قول اول کے قائلین کے مطابق خود صفت کی نفی ہو حقیقت کی نفی نہ ہو، فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں مراد کیا ہے، برابر ہے۔ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِن تَقْدِيرِ خَبَرٍ مَحْذُوفٍ بِقَرِینَہ، فرماتے ہیں کلام کے اندر ایک ایسی خبر کو فرض کرنا ضروری ہے کہ جو کہ محذوف ہے، کلام کے اندر موجود نہیں، حذف شدہ ہے، البتہ وہ حذف کیسی ہے، وہ کون سی خبر ہوگی، فرماتے بے قرینۃ، وہ ہمیں ایک قرینے کے ذریعے ایک دلیل کے ذریعے معلوم ہوگی۔ فرماتے پس جب کلام کے اندر ہمارے پاس اسم موجود ہے، لا نفی جنس ہے، اس کا اسم ہے، لیکن فرماتے اس کی خبر موجود نہیں، خبر معذوف ہے اور خبر جو ہے وہ قرینے سے ثابت ہوگی، فرماتے وَإِنَّمَا يَكُونُ مُجْمَلًا إِذَا تَجَرَّدَ عَنِ الْقَرِینَہ، اگر اس طرح کا قرینہ ہمارے پاس موجود نہ ہوا تب ہم آپ کے ساتھ ہیں، قول اول والوں کے ساتھ بھی قول ثانی والوں کے ساتھ بھی، اگر اس طرح کا قرینہ موجود نہ ہوا تو یہ اس طرح کا جملہ کہ جس پر لا نفی جنس داخل ہوگی اصلاً کلام کیا ہو جائے گا، مجمل ہو جائے گا۔ جناب مصنف آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں اس کا قائل نہیں ہوں، آپ یہاں پہ کیوں قائل ہو رہے ہیں، فرماتے صبر کیجیے، میں نے کہا کہ اگر کلام کے اندر قرینہ موجود نہ ہوا تو کیا ہوگا، اس صورت میں کلام مجمل ہو جائے گا۔ وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْقَرِينَةَ حَاصِلَةٌ عَلَى الْأَكْثَرِ، لیکن فرماتے ہیں میرے نزدیک تقریباً 98% ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پہ ہمیں قرینہ حاصل ہو جاتا ہے، قرینہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے، وہ کون سا قرینہ ہوتا ہے، اور وہ کون سا قرینہ ہوتا ہے، وَهِيَ الْقَرِينَةُ الْعَامَّةُ فِي مِثْلِهِ، فرماتے ہیں وہاں ایک قرینہ عام ہوتا ہے، عمومی قرینہ ہوتا ہے جو کہ ہر مقام پہ برابر طور پر صادق آ سکتا ہے۔ فَإِنَّ الظَّاهِرَ مِن نَفِي الْجِنسِ، فرماتے ہیں نفی جنس سے کلام کے اندر جو ظاہر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ان المحذوف فیہ، جو خبر اس کی معذوف ہے وہ کیا ہے، ہوا لفظ موجود، یا وہ لفظ موجود ہے، وما بمعناہ، یا جو موجود کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے کہ لفظ ثابت ہے، لفظ متحقق ہے، لفظ قائن وغیرہ، فرماتے اس طرح کے الفاظ جو کہ موجود کے معنی میں ہوتے ہیں، فرماتے یا ثابت وغیرہ، فرماتے اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ محذوف شمار ہوں گے، کیوں، اس لیے کہ 98% مقامات میں ہمارے پاس قرینہ موجود ہوتا ہے، لہٰذا جب قرینہ موجود ہے تو جو بات میں نے کی قرینہ کے ہوتے ہوئے کلام آپ کا مجمل نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے ہمارے تقریباً جو اغلب مقامات ہیں، اکثر مقامات سوائے چند ایک مقامات کے، فرماتے باقی تمام مقامات ہمارے لیے کیا ہو جائیں گے، مبین ہو جائیں گے، اور کوئی بھی کلام ہمارے لیے مجمل نہیں ہوگا۔ فَإِذَا تَعَذَّرَ، فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا مقام یا 2% مقامات کی بات کریں، فرماتے ہیں فَإِذَا تَعَذَّرَ تَقْدِيرُ هَذَا اللَّفْظِ الْعَامِ، اگر ہمارے پاس ایسا مقام آ جائے کہ جہاں پہ اس طرح کا لفظ جو ہے وہ اس کو فرض کرنا اور اس کو مقدر کرنا یہاں پہ ممکن نہ ہو، لے یہ سبب کا آنا چاہے اس کو کوئی سبب ہو، ہماری مراد وہ سبب نہیں ہے، کوئی بھی سبب ہو، اس کی کوئی بھی علت ہو، کوئی بھی وجہ ہو، فرماتے ہیں اگر اس مقام پہ کسی بھی لفظ کو مقدر کرنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو، مثال کے طور پہ وہ ان 2% والے مقامات میں سے ہو، فرماتے پھر بھی فَإِنَّ هُنَاكَ قَرِینَةٌ مَوْجُودَةٌ غَالِبًا، فرماتے پھر 2% والے مقامات ہیں، پھر بھی کوئی نہ کوئی وہاں پہ قرینہ بہرحال موجود ہوگا، وہ قرینہ کیا ہے، وَهِيَ مُنَاسَبَةُ الْحُکْمِ وَالْمَوْضُوع، موضوع اور حکم کا مناسبت رکھنا، فرماتے ہیں موضوع اور حکم کی مناسبت کے اعتبار سے جو ہمارے پاس اس مقام پہ کوئی ایسا جملہ آ جائے گا کہ جس میں قرینہ موجود نہیں ہوگا، فرماتے ہیں مناسبت حکم اور موضوع کے اعتبار سے چونکہ یہ خود قرینہ بن جائے گا اس بات کے اوپر کہ ہم یہاں پہ کسی لفظ کو مقدر قرار دے دیں، فرماتے فَإِنَّهَا تَقْتَضِي غَالِبًا، یہ جو مناسبت والا قرینہ ہے یہ غالباً اس بات کا تقاضا کرتا ہے، کس بات کا، تقدیر لفظ خاص مناسب، کہ یہاں پہ کوئی خاص لفظ جو ہے وہ اس کو مقدر رکھا جائے، البتہ جو مناسبت رکھتا حکم اور موضوع کے ساتھ، جیسے مثال کے طور پہ لا علم الا بعمل، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ علم کے ساتھ ہم لفظ موجود کو فرض کر لیں کہ علم موجود نہیں ہے مگر سوائے عمل کے، فرماتے نا، کیوں، اس لیے کہ علم اور عمل کے درمیان موجود کی مناسبت پائی نہیں جاتی،
حکم اور موضوع میں جو مناسبت ہوگی اس اعتبار سے یہاں پہ ہم فرض کریں گے. فرماتے ہیں اب لا علم الا بھی، اب نہ ہم موجود ان کو فرض کر سکتے ہیں، نہ ہم قائن ان کو ثابت کر سکتے ہیں، نہ متحقق ان کو نہ ثابت وغیرہ. فرماتے ہیں کسی کو ہم یہاں پہ فرض نہیں کر سکتے. اس بنا پر ہم دیکھیں گے یہاں پہ کون سی چیز زیادہ بہتر شمار ہوگی. فرماتے ہیں کہ علماء یہاں پہ فرض کرتے ہیں لا علم نافع، ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں کہ جو کہ بغیر عمل کے ہوتا ہو. بس یہاں پہ ہم نافع ان کو کیا قرار دیں گے؟ لائے نفی جنس کے لیے خبر قرار دیں گے. ہمارا جملہ صحیح ہو جائے گا. اس اعتبار سے جملہ مجمل بھی نہیں رہے گا بلکہ مبین میں تبدیل ہو جائے گا. فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ، فرماتے ہیں یہ جو جملہ ہے لا علم الا بعمل، اسے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہو لا علم نافع، علم نافع نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں کوئی عمل موجود نہ ہو. اس طرح فرماتے ہیں جو ہم نے مثال دی تھی والمفہوم کہ جو ہم نے گزشتہ مثال دی تھی کہ لا غیبت لفاسقین، فاسق کے لیے غیبت نہیں ہے. فرماتے ہیں لا غیبت محرمہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ لا غیبت محرمۃ لفاسق، یہاں پہ محرمہ کو کیا کریں گے؟ مقدر میں کریں گے. غیبت حرام نہیں ہے جو فاسق کی جائے. اسی طرح والمفہوم من نحو لا رضا بعد فطام، دودھ چھڑوانے کے بعد رضاعت نہیں ہوتی. فرماتے ہیں کہ اس میں بھی کیا ہے؟ خود رضاعت جو ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس کی مناسبت کے اعتبار سے یہاں پہ فرض کریں گے. کیا ہے؟ لا رضاء سائغ، رضاعت جو ہے وہ جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. اس طرح فرماتے ہیں لا جماعت فی نافلہ، جو ہم کہتے ہیں کہ نافلہ میں جماعت نہیں ہے، جماعت نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ لا جماعت مشروعہ، نافلہ کی صورت میں، مستحب کی صورت میں، نوافل کی صورت میں کیا ہے؟ جماعت پڑھنا شرعی طور پہ صحیح شمار نہیں ہوتی. فرماتے ہیں اس طرح کی چیزیں جو مناسبت حکم اور موضوع کے اعتبار سے کیا ہوں گی یہاں پہ ہمارے لیے موجود ہوں گی، ہم اس کو فرض کر لیں گے. تو کیا نتیجہ نکلا کہ اس طرح کے مقامات کے جہاں پہ ہمارے لیے قرینہ فرض کرنا ممکن نہ ہو تو فرماتے ہیں اس صورت میں بھی مناسبت حکم اور موضوع قرینہ موجود ہوگا اور وہ کیا کرے گا؟ اسی کے اعتبار سے کیا کرے گا؟ وہاں پہ خبر کو معین کر دے گا. اس طرح اور مثال دروا میں نحو لا اقرار لمن اقر بنفس الزنا، جو خود کیا ہے اپنے اوپر زنا کا اوپر کیا کر لے؟ اقرار کر لے، اس کا اقرار شمار نہیں ہوتا. یعنی کیا مطلب؟ اقرار تو ہے، اقرار تو کر رہا ہے، لیکن فرماتے ہیں لا اقرارہ موجودن، فرماتے ہیں نہ قائل، نہ متحقق، نہ ثابت، نہ فرماتے ہیں نہ کسی چیز کو نہیں بلکہ مناسبت کے اعتبار سے آپ فرض کریں. وہ کیا ہے؟ لا اقرارہ نافذ اور معتبر، ان کے اقرار نافذ نہیں ہے یا اقرار اس کا قابل اعتبار نہیں ہے. فرماتے ہیں یہ کیا ہوگا؟ نافذ یا معتبر یہاں پہ فرض کریں گے مناسبت کے اعتبار سے. اس طرح لا صلاۃ الا بطہور میں کیا کریں گے؟ اگر ہم فرماتے ہیں کہ بنا علی الوضع للعام، فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جب ہم عام کے قائل ہو جائیں لا صلاۃ صحیحہ، فرماتے ہیں اس صورت میں صلاۃ صحیح نہیں ہوگی. یعنی کیا مطلب؟ لا صلاۃ صحیحۃ الا بطہور، نماز صحیح نہیں ہوگی بغیر طہارت کے. اس طرح ہم اور مثال دیتے ہیں ولا صلاۃ لحاکن لا صلاۃ کاملہ، کہ جو کیا کرتا ہے اپنے پیشاب کو روک کے مساجد نماز پڑھتا ہے، اس حاکم کی بھی نماز کیا ہے؟ نماز نہیں، نماز اس کی ہوگی لیکن لا صلاۃ کاملہ، یہاں پہ کاملہ کیا ہوگا؟ مقدر ہوگا. بنا علی قیام دلیل علی ان الحاکن لا تفسد الصلاۃ، اس بات کا ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ جو حاکم کی نماز ہوتی ہے اس کی نماز باطل ہوتی نہیں ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں لا صلاۃ، اس کا مطلب یہ کہ نہیں کہ اس کی نماز باطل ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ نماز اس کی ہوگی لیکن لا صلاۃ کاملہ، اس کی نماز جو ہے وہ کامل شمار نہیں ہوگی. بس اس طرح کے تمام حالات میں کیا کریں گے؟ ہم اسی کی مناسبت سے قرینہ فرض کر لیں گے. قرینہ کیا ہے؟ وَهَٰذِهِ الْقَرِینَةُ، فرماتے یہ والا قرینہ کون سا والا؟ وَهِيَ قَرِینَةُ مُنَاسَبَةُ الْحُکْمِ وَالْمَوْضُوع، فرماتے حکم اور موضوع کا آپس میں مناسبت رکھنا. یہ والا جو ہمارے پاس قرینہ آیا ہے لا تقع تحت ضابطۃ معینہ، آپ اس کو قاعدہ کلی قرار نہیں دے سکتے کہ جو 98% مقامات ہیں آپ ان میں بھی اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں. فرماتے نہ، آپ ہر ایک مقام پہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، قاعدہ کلیہ نہیں ہے. البتہ ولیکنھا موجودۃ علی الاکثر، فرماتے ہیں کہ اکثر مقامات کے اوپر یہ قاعدہ ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے لیکن فرماتے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو استعمال کرنا. ویحتاج ادراکہ الی ذوق سلیم، فرماتے اس کا ادراک جو ہے وہ ذوق سلیم کا اور عقل مستقیم کا محتاج ہے. ہر کوئی اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے، البتہ جو ذوق سلیم رکھتا ہو، فرماتے اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے مناسبت حکم اور موضوع کے قرینہ کو استعمال کرتے ہوئے اسی کے اعتبار سے کسی چیز کو فرض کر سکتا ہے. خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ مصنف ان تینوں نظریات میں سے تیسرے نظریے کے قائل ہوئے ہیں، یعنی یہاں پر اجمال موجود نہیں ہے. فرماتے ہیں لائے نفی جنس اسم اور خبر کا محتاج ہوتا ہے اور اس کی خبر جو ہوتی ہے اکثر محذوف ہوتی ہے. اور فرماتے ہیں اس کی خبر محذوف کے لیے ہمیں قرینہ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ لفظ کی تعین کرتا ہے. فرماتے ہیں ما نحن فی میں قرینہ موجود نہیں، لیکن اکثر موارد میں ہمارے پاس قرینہ موجود ہوتا ہے. 98% مقامات ایسے ہیں جہاں پہ قرینہ موجود ہوتا ہے. جب قرینہ موجود ہے فرماتے ہیں پھر ہمارے نزدیک اجمال کا عدم جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا.
اگر بالفرض کسی مقام پہ قرینہ موجود نہ، پھر فرماتے ہیں پھر بھی وہاں پہ ہمارے پاس مناسبت حکم و موضوع کے نام سے قرینہ موجود ہوتا ہے، اور یہ البتہ قاعدہ عمومی نہیں ہے کہ آپ اس کو ہر مقام پہ استعمال کریں، لیکن یہ اس کو استعمال کرنا بھی ذوق سلیم اور عقل مستقیم کا محتاج ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔